نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا صدق اللہ العظیم۔ تمام ویورز اور تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست اور تمام ویور خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شب معراج کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی بہترین ہونے والی ہے، اور شب معراج 27 رجب کو ہے، اور شب معراج کے متعلق بہت سارے اشکالات اور بہت ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہیں، انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ ویسے تو جو شخص رات کو عبادت کرے، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے، نماز پڑھے، اس کے لیے تو ہر رات ہی قیمتی اور فضیلت والی ہے، لیکن سال کے اندر مختلف راتیں ہیں جن کے بارے میں فضیلت آئی ہے۔ ایک تو شب برات کی رات کے بارے میں ہے، اور دوسرا لیلۃ القدر کی رات جو تمام راتوں میں بڑی ہے اور تمام راتوں سے مقدس رات ہے، اور اس رات کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر قرآن مجید میں پوری سورت نازل فرمائی ہے۔ تو راتیں بہت اہمیت کی حامل ہیں، اور شب معراج کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ یہ رات بھی بابرکت ہے، لیکن اس رات کے لیے کچھ لوگوں نے اور کچھ ہمارے کرم فرماؤں نے اس رات کو بہت اہمیت اور فضیلت عبادت کے لحاظ سے دے دی، اور یہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا کہ اس رات کو جاگنا بہت ضروری ہے، اس رات کو نوافل پڑھنے چاہیے، جاگ کر گزارنا چاہیے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، دین ہمارا یہاں سے آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے، تو پورے ذخیرہ احادیث میں پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور زندگی میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل میں یہ بات کہیں بھی نہیں ملتی کہ اس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی رات کہا ہو، اور رات کو اٹھ کر عبادت کرنے کی تلقین کی ہو، یا اس رات کی عبادت کو بڑی فضیلت کی عبادت کہا ہو، یا صحابہ نے اس پر عمل کر کے بتایا ہو۔ پورے ذخیرہ حدیث میں اس پر کوئی عمل نہیں ملتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، اور یہ بھی نبوت کے بالکل ابتدائی دور تھا، اس میں یہ معراج ہوئی ہے، اور یہ معراج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد معراج یہ سب سے بڑا معجزہ ہے دوسرے نمبر پر، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیت المقدس کے اندر انبیاء کی امامت کرائی ہے، ان کو نماز پڑھائی ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام اور افضلیت بتانا مقصود تھا، کہ باقی تمام انبیاء کا مقام و مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہے، وہ آپ سے پیچھے ہیں مرتبے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرتبے میں آگے ہیں، اس لیے آپ کو آگے امامت کے لیے کھڑا کر کے بتا دیا کہ آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور تمام انبیاء کے بعد آپ کا مقام سب سے زیادہ ہے، تمام انبیاء کا مقام آپ کے بعد ہے، آپ کا مقام تمام انبیاء سے زیادہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت بتانی تھی، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امامت کرائی گئی بیت المقدس کے اندر۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نفل نہیں پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے ہیں تو معراج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو اٹھایا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا، آپ کی آنکھ کھلے، اور آواز دینا مناسب نہ سمجھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ میں کیسے تیرے محبوب کو، اپنے نبی کو اٹھاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ قدموں کا بوسہ لے کر ان کو اٹھائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قدموں کا بوسہ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، اور فرمایا اللہ کی طرف سے حکم آیا آپ کو معراج کرانی ہے، آسمانوں کی سیر کرانی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو براق لے کر آئے، اس براق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر مکہ سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، وہاں پر امامت ہوئی، پھر وہاں سے براق کے ذریعے سدرۃ المنتہا تک ساتوں آسمانوں سے اوپر لے جایا گیا۔ اور یہ جو معراج ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر نہیں کی۔ اگر خواب کے اندر آسمانوں کی سیر ہو، جنت جہنم کی سیر ہو، تو یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ تو امتی بھی دیکھ لیتا ہے
کہ میں آسمانوں پر اڑ رہا ہوں، میں جنت دیکھ رہا ہوں، جہنم دیکھ رہا ہوں۔ یہ تو امتی بھی کر لیتا ہے، میں مسجد اقصیٰ میں کھڑا ہوں، لیکن معجزہ وہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے جسم کے ساتھ وہاں پہنچ جائے، ساتوں آسمانوں سے اوپر چلا جائے، جنت جہنم کو دیکھے، یہ معجزہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ گئے ہیں اور اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے فرمایا میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تحفہ لے کر آیا ہوں، تمام قولی مالی باتیں آپ کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی تحفہ دیا، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام ہو اے نبی آپ پر، رحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے بھی تحفہ دیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہمارا آپ کے نیک بندوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں پر بھی سلام بھیجا، یہ تحفہ دے کر بھیجا۔ اس لیے تو فرمایا جاتا ہے کہ نماز جو ہے مومن کی معراج ہے، الصلاۃ المعراج المؤمن، نماز کو جو ہے انسان کی، مسلمان کی معراج بتایا ہے۔ اور یہی نماز کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ دو تحفے، تو ایک تو نبی پر سلام بھیجا، دوسرا امت کے لیے سلام بھیجا، تیسرا نماز کا تحفہ امت کو دیا۔ پہلے 50 نمازیں دی، کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں دی۔ تو یہ نماز جو ہے یہ تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کے لیے، اور ہر نماز میں ہم اس کا اظہار کرتے ہیں تحیات پڑھ کر۔ تو معراج کا جو بنیادی مقصد ہے وہ نماز ہے۔ ہم نماز تو پڑھتے نہیں ہیں، لیکن کھانے پینے، عبادت، چراغاں اور دیگر چیزیں ہم کرتے ہیں جس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے، جس کو نبی نے نہیں اختیار کیا، جس کو صحابہ نے اختیار نہیں کیا، جو دین میں ہے نہیں، ان کو ہم اختیار کر لیتے ہیں۔ تو شب معراج کا پیغام یہ ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں اور نمازوں کا اہتمام کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ ملا نماز والا، اس تحفے کی لاج رکھتے ہوئے ہم نمازوں کی پابندی کا عزم کر لیں۔ اور اس کے علاوہ باقی جاگنے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، تمام صحابہ سوئے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے یار غار و مدار، آپ کے جگری، آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق بھی آرام فرمائے سو رہے ہیں، ان کو بھی علم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں۔ وہ تو صبح کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار کیا تو مشرکین مکہ نے شور مچایا کہ محمد آج عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے۔ انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کہا کہ آج ابوبکر صدیق کے پاس جاتے ہیں کہ جس کا تو نام لیتا ہے محمد کا، وہ آج اس طرح کی عجیب عجیب باتیں کہہ رہا ہے۔ اور ان کو موقع مل گیا کہ ہم صدیق اکبر کو نبی سے متنفر کر دیں گے، بدظن کر دیں گے، لیکن صدیق اکبر تو صدیق تھا۔ صدیق اکبر نے کہا کہ میرا نبی، میرا محمد یہ بات کہہ رہا ہے تو 100% بات ٹھیک ہے اور وہ سچی بات کرتا ہے۔ چنانچہ کفار ناکام ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق نے معراج کی پہلے تصدیق کی، اس لیے ابوبکر صدیق آپ کو کہا جاتا ہے، صدیق کا لقب ملا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابوبکر صدیق کو بھی علم نہیں ہے، دوسرے دن پتہ چلا، صحابہ کو بھی پتہ نہیں ہے، تمام صحابہ سوئے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی جا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ عرشوں کی سیر کر رہے ہیں، جنت جہنم کی سیر کر رہے ہیں، اور آپ محلات دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر کا محل دیکھا جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات کے بعد جانا تھا، شہادت کے بعد جانا تھا، وہ دیکھا۔ جہنم میں عورتیں دکھائیں جو ان کو سب سے زیادہ عذاب ہو رہا تھا، جو چغل خوری کی وجہ سے اور خامند کی ناشکری کی وجہ سے، تو اس وجہ سے ان کو گناہ ہو رہا تھا غیبت کی وجہ سے۔ تو یہ چیزیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئیں، اور یہی معراج کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معراج کا جو تحفہ ہے نماز، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔